یہ واقعہ دلچسپ بھی ہے، عجیب بھی ہے، اور آپ کے معلومات میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا کہ اس نے کسی غیر محرم عورت کا بوسہ لے لیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو، اور کچھ رات کے حصے میں بھی بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رعایت، یہ کنسیشن میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ میرے عزیز دوستو، انسان نے اگر کوئی گناہ کیا ہے، نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر، شیطان کی اکساہٹ پر، معاشرے اور رواج کی مجبوری کی وجہ سے کوئی گناہ کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے کسی غیر محرم عورت کو بوسہ دے دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں فرمائی، لیکن آپ نے اپنے ان شاگردوں کے اندر جو احساس پیدا کر دیا تھا، بوسہ دیتے وقت کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، ایک اللہ تھا اور وہ ایک اس کی ذات تھی۔ وہ فوراً اللہ کے رسول کی خدمت پہ پہنچا اور ان سے عرض کیا کہ غلطی ہوگی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کیا کروں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اپنے فرشتے کو بھیجا، جبریل امین آئے اور قرآن حکیم کی ایک آیت لے کر اترے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے تاب آدمی کو، جس نے گناہ کیا تھا، پڑھ کر سنائی، اور پھر اس نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ صرف میرے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری امت کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت و بغا ہو جائے، کوئی ایسا کام جو میرے اللہ کو ناپسند ہو جائے، اور آپ کو علم و احساس ہو کہ یہ کام ہو گیا ہے، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرو، اور جس طرح کے گناہ کے کام میں لذت ملی ہے، اسی عضو بدن کو اتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، مشقت میں ڈالا کرو، مصیبت میں ڈالا کرو، محنت میں ڈالا کرو، تاکہ اس گناہ کا ازالہ اسی طرح سے ہو جائے، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو آپ پاک صاف ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایسی مہربانی، اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک ایسی سہولت اور ایسی پیشکش اور ایسا پیکج اور ایسی زبردست قسم کی آفر دی ہے، بڑی بدنصیبی ہے کہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ گناہ کے بعد نیکی کا کام کرو، بے شک گناہوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ ہر گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، اور ہر نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ آپ کوشش کیا کریں، نیکی کے کام کریں، ہر نیکی کا کام دوسرے نیکی کے کام کا معاون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی فروگزاشتوں سے نکلنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ گناہ کے بعد ہم نیکیوں کی طرف پلٹتے رہیں، گناہ کے بعد ہم انابت کی طرف پلٹتے رہیں، گناہ کے بعد ہم رجوع کی طرف پلٹتے رہیں،
गुनाह के बाद हम तौबा की तरफ पलटते रहें, गुनाह के बाद हम अल्लाह के दरवाज़े पर झुकते रहें, आंसू बहाते रहें, खुदा को याद करते रहें, उसके ज़िक्र से दिल आबाद करते रहें, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और जब हम कब्र में पहुँचें तो हमारे दामन पर कोई गुनाह ना हो।